بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے واقعے کا ذکر کریں گے جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، اور اس واقعے نے سلطنت عثمانیہ یعنی عثمانیہ خلافت کے 4 ٹکڑے کر دی، اور اس کے پیچھے ایک اسماعیلی مکھی کے ساتھ ہونے والا واقعہ اور حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ کا جلال، یہ وہ دو اہم واقعات تھے جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کے 4 ٹکڑے ہوئے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب سلطنت عثمانیہ کے درباریوں نے اس وقت کا جو خلیفہ حمید تھا، عثمانی سلطنت کا آخری خلیفہ، اس کو جب پیسوں کی ضرورت پڑی تو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا حکومت کافی ڈاماڈول ہو گیا تھا۔ کسی نے اس کے کان بھر دی کہ اسماعیلیوں کے پاس بہت پیسہ ہے اور یہی پیسہ وہ اپنے امام کو بیچتے ہیں ہندوستان، اور ہندوستان میں ایک الگ ملک کی، ایک الگ ریاست کی تحریک چلا رہے ہیں۔ یہ باتیں اس کے کان میں، اس کے جو حمید کے چمچے تھے انہوں نے اسے کان بھر دی، تو انہوں نے اس وقت کے ترکی استنبول کے جماعت خانے کے مکھی کو اور اس وقت کے جو وہاں کے ذمہ داران تھے ان کو بلا کے ان سے پیسے مانگا کہ آپ کے پاس جو پیسے سنا ہے کہ آپ لوگ زکوٰۃ اور دوسری چیزیں جمع کر کے اپنے امام کو بیچتے ہیں، ہم اسے دسوند کہتے ہیں، بہرحال اس نے یہ الفاظ استعمال کی تھی۔ تو وہاں کے جو ذمہ داران تھے انہوں نے منع کی کہ ہم اس طرح آپ کو نہیں دے سکتے ہیں، یہ ہمارے امام کی امانت ہے اور ہمارے جماعت کا بھی امانت ہے، جو امام الوقت کو پہنچانا ہمارا ذمہ داری ہے۔ باہر کا انہوں نے زور زبر شروع کی، زبردستی وہاں کا جو مکھی تھا اس کے اوپر ظلم شروع کیا کہ جس کے ہاتھ میں یہ پیسوں کا یا دسوند کا لین دین تھا اور جس کے ذریعے امام تک پہنچتے تھے، اس کو انہوں نے قصر عثمانیہ جو اس وقت کے بادشاہ کا محل تھا وہاں لے گئے۔ وہاں پر اس کے اوپر اتنا ظلم کیا کہ آگ سے اس کا جو مردانہ وضو تھا، وضو تناسل کو آگ سے کاٹا گیا۔ پھر بھی اس نے نہیں کہا، اس نے آخر تک یہ کہا کہ مجھے کاٹ دو، میرے ٹکڑے کر دو، لیکن میں اپنے امام کی امانت امام تک پہنچاؤں گا، آپ لوگوں کو نہیں دوں گا، اور یہ آپ کا حق بھی نہیں ہے۔ باہر کا انہوں نے آخری حربہ استعمال کی کہ اس وقت کے مکھی صاحب کا ایک 4 سالہ بچہ تھا، اس کو لے آیا اور اس کو تلوار کے اوپر سے دونوں پاؤں کے درمیان رکھ کے اس کو چیر دیا اور اس کے 4 ٹکڑے۔ پھر بھی اس نے نہیں بولا۔ باہر کا وہ مکھی صاحب کا بعد میں سنا کہ وہ انتقال ہو گیا۔ وہ پیسے، یہ پیغام اور باقی جو امام کے حضور میں جو مہمانی تھی یا دسوند تھا اس کے نائب لے کے امام کے حضور میں ہندوستان آیا۔ یہ 1920 کا واقعہ ہے، جب پونا میں امام کے محل میں عرب ممالک کے جو مختلف ممالک سے جو عمائدین آئے تھے اپنے ساتھ دسوند لے کے، مہمانیاں لے کے وغیرہ، اور بھی جو چیزیں ہوتی ہے لوگوں کی امام کے حضور میں پیش کرنے آئے تھے، واری واری جب لے رہا تھا تو پہلے جتنے ممالک جو عرب ممالک سے آئے تھے سب نے پیش کی، آخر میں ترکی کا جو نام پکارا گیا تو امام بار بار کھڑا ہو رہا تھا اپنے کہتے کہ اپنے مسند مبارک سے، تو ترکی والا آ گیا، جو مکھی تھا وہاں سے جو بندہ جس نے امام کے حضور میں مہمانی وغیرہ وہاں سے لے کے آئے تھے، تو بہر کا اس نے امام کے حضور میں کہتے ہیں کہ ایک بانس تھا، اس بانس کے اندر وہ سونا، اس زمانے میں سونا اور چاندی کے شاید سکے ہوتے تھے، وہ اندر ڈال کے لے آیا، تو کوئی جیسا دیہاتوں میں بانس کندھے پہ رکھ کے پیچھے چیزیں بھی لٹکاتے اس ٹائپ کا تھا۔ جب امام کو پیش کی، پھر امام نے وہاں کا حالات پوچھا تو وہ سجدے میں گرا اور رو کے وہ سارا ماجرا بتایا جو وہاں کے مکھی کے صاحب کے ساتھ ہوا تھا، جو میں نے اوپر واقع کی۔ جب امام کو جلال آیا تو اپنے مسند سے کھڑے ہو کے وہ جو کہتے ہیں کہ ترکی سے جس سے بانس کا ایک لکڑی تھا، بولتے ہیں جیسے آپ لوگوں نے بانس دیکھا اکثر اس کے اندر جگہ خالی ہوتی ہے، وہ بولے ہاتھ میں لے کے وہی لے کے امام نے ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو گیا، تو کہتے کہ اس امام کے اس جلال سے کہ وہ جو نا ذرات میں تبدیل ہو گیا اور اس کے اندر جتنے بھی سکے تھے وہ سب گرے۔ پھر امام نے کہا کہ میرا پیغام حمید کو پہنچا دینا۔ اس وقت
सुल्तान उस्मानिया का आखिरी जो बादशाह था उसका नाम हमीद था कि सल्तनत उस्मानिया के 4 टुकड़े में कर दूंगा। ठीक यही मुआजिज़ा नवंबर 1920 में इमाम ने ये अल्फाज अदा की थी और नवंबर 1924 में सुल्तानत उस्मानिया के 4 टुकड़े हो। और इमाम की शान देख लो, किसी के वहम और गुमान में भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। और इमाम जो चाहे, इमाम किसी मुल्क के लिए दुआ कर दे वो आसमान पर चढ़ता है, और जिसके लिए जो अल्फाज बोले वही फाइनल और हतमी फैसले कैसे हुए आप लोग खुद ही देख लेना। 4 साल बाद सल्तनत उस्मानिया के 4 टुकड़े हो गए और हमीद जो उस वक्त का बादशाह था जिसने यह जुल्म किया था अपने मुल्क से चला वतन हो, और आज तक उसका खानदान दर पदर फिरता है। ये इमाम का शान है। देखो इमाम के जो हम में से बहुत सारे लोग जो दस्तवन नहीं देते हैं या इमाम के बारे में जो मोइज़ाती ख्यालात नहीं रखते हैं या इमाम के जो नूरानी पावर को नहीं समझते, उनके लिए कितनी बड़ी मिसाल है। मेरे बहुत सारी बातें जो पूरा तफसील से सुनना हो तो ये तुर्की के पुराने इस्माइलियों में ये बात पूरी तफसील से, कोई तुर्की में है तो वो मालूमात करेंगे तो आपके पास इसका डिटेल आएगा। लेकिन अबू अली के एक वाज में वो पूरा ये तफसील से भी बयान है। अगर आप लोग सुनेंगे तो बहुत मेहरबानी होगा। शुक्रिया। या अली मदद मौला आप लोगों को ऊपर रहमतों का ये नूरानी छतर हमेशा कायम दायम रखे।